بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. میں نے پچھلی نشست میں زکوٰۃ کی اہمیت و حیثیت پہ کچھ گفتگو کی تھی. اس چھوٹی سی نشست میں زکوٰۃ نہ دینے کی وعید کے بارے میں، کچھ قرآن و حدیث کے بارے میں کی روشنی میں بات رکھ رہا ہوں. رزاق اللہ تعالیٰ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. بندہ محنت کرتا ہے، محنت کرنے کا حکم ہے. محنت کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، جو رزق پاتا ہے، اس کے مقدر کا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے. کوئی بندہ بہت کماتا ہے، کوئی بندہ کچھ کماتا ہے، تھوڑا کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے. جب یہ بندہ کما کر کے صاحب نصاب ہو جاتا ہے، ایک خاص مقدار اور متعین حد تک پہنچتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں صاحب نصاب کہا جاتا ہے. تو جب کما کر کے کوئی بندہ صاحب نصاب ہو گیا، شریعت کا حکم لاگو ہو جاتا ہے، شریعت کا ضابطہ عائد ہو جاتا ہے، شریعت کا قانون اس پر نافذ ہو جاتا ہے کہ تم صاحب نصاب ہو گئے ہو، تمہیں زکوٰۃ دینی ہوگی. وہ سب اصول و شرائط وہ الگ بحث سے انشاءاللہ کبھی بیان کیے جائیں گے. تو زکوٰۃ دینے کے لائق ایک مسلمان ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، اور پھر بھی وہ زکوٰۃ نہ دے تو بہت بڑا گناہ ہے. قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قرآن کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ایسے مسلمانوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، خوشخبری دے دو. عذاب کی بھی کئی خوشخبری دی جاتی ہے، اچھی خبر کو خوشخبری کہا جاتا ہے، لیکن یہ عذاب کا ایک حصہ ہوگا کہ ان کے عمل کا، ان کے شنیع اور برے عمل کا ایک قسم سے استہزاء ہوگا کہ انہیں خوشخبری سنا دو عذاب کی. کیا خوشخبری سنا دو؟ دردناک عذاب کی. آگے ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں ان کے مالوں کو تپایا جائے گا. فتکوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر آگ میں تپائے ہوئے ان کے مالوں سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، عذاب کا مزہ چکھو. یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم اکٹھا کر کے جمع کر کے تم لوگ رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. کئی حدیث پاک میں ارشاد رسالت ہے. حدیث میں ہے نا کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور ایک صاحب نصاب جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیے ہوئے ہوگا، اس کا مال بہت خطرناک اور زہریلا اژدہا بنا دیا جائے گا اور اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، اس کو دوڑائے گا. وہ شخص جو دنیا میں زکوٰۃ نہ دینے والا رہا ہوگا، وہ ڈرے گا، سہمے گا، رکے گا، اسے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا
میں تمہارا وہی مال ہوں جس کو تم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، جمع کر کے رکھا تھا. میں تمہارا خزانہ ہوں. انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں. اس کے بعد اس کو ڈسنا شروع کر دے گا، ہاتھ سے شروع کرے گا اور اس طریقے سے پورے اس کی باڈی کو، پورے جسم کو وہ اترتا جائے گا، کھا جائے گا. اس قدر شدید وعید ہے. حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں عبادت ہے. تو جس نے صرف نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہیں دی، حدیث کے الفاظ ہے فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز بھی نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کی بھی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اگر صاحب نصاب ہیں تو ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہماری دیگر جو نیکیاں ہیں ان کو مزید ہم کو زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. وآخر